پریس کلب کے بھی ممبر اور جرنلسٹ جو ارشد کی ہر ہیئرنگ میں موجود ہوتے ہیں. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے کولیگ کے لیے، آپ اپنے بھائی کے لیے، یا آپ اپنی بہن کی آواز بننے کے لیے ہر اس میں موجود ہوں. اور میں سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ جو ہے وہ سب یہاں پر آ گئے. اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ میری آواز بنیں. ہم شارع دستور پہ بھی بیٹھیں، ہم کینیا کے انویسٹر سے بھی ملیں، ہم وہاں پہ بھی اپنا ایک پروٹیسٹ رجسٹر کروائیں، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. جی بالکل. ہم پولیس والے جو جن کو نامزد کیا گیا تھا جو وہاں پر موجود تھے، کینیا کیسے کہہ سکتا ہے ان کی جورسڈکشن کے اندر، ان کے ملک کے اندر ایک جرم ہوتا ہے اور اس جرم کا کوئی جو ہے وہ آگے نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی آگے جو ہے وہ ملزم ہے. اور پھر اس کے بعد کیس کو جس طرح سے پرسیو کیا جا رہا ہے تو وہ یقیناً جبیلیہ کے لیے، ارشد شریف کی پوری فیملی کے لیے تو صدمہ ہے، لیکن ہم پوری کمیونٹی کے لیے بھی صدمہ ہے. ایک میسج جو دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ میسج جو ہے وہ سب کو بہت اچھے طریقے سے پہنچا ہے، لیکن آگے کیا کرنا ہے، وے فارورڈ کیا ہے. کیونکہ ہم یا تو یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. اور میں اس میں سلام پیش کرنا چاہوں گی ارشد شریف کی پوری فیملی کو، خصوصی طور پہ جبیلیہ کو، اس کی ایفرٹس کو، کہ کسی بھی لمحے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ ارشد شریف کا نام جو ہے کسی کے ذہنوں سے محو ہونے دیا گیا ہو. بڑی فاسٹ ٹریک پہ چڑھنے والی دنیا ہے اور جو گہما گہمی ہے اس میں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ پوری فیملی کو جاتا ہے اور ہم کمیونٹی کو بھی اپنا رول اس طرح سے پلے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے تو یقینی طور پہ جو ہے وہ رسپانس آتا ہے، فرق پڑتا ہے. اس بات سے ہم کہتے ہیں نا فرق نہیں پڑتا، کینیا کا معاملہ ہے یہاں فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے. تو ہم وہاں پر جب میں اپنی پٹیشن دائر کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد مقدمہ اسٹارٹ ہوگا تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان پہ جو ہے وہ لا سوٹ فائل کر سکتے ہیں. اور میں یہ کر رہی ہوں، اور انڈیویژول کر رہی ہوں، اور اس میں میرے ساتھ تمام جو باہر کے ملک کی یونین ہیں وہ اسٹینڈ کرتی ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس کاز میں میرے ساتھ جو ہے وہ اسٹینڈ کریں. درخواست لکھی سپریم کورٹ میں اور ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو. اسی دوران ہم ایک جس کا آبد باسی ذکر کر رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ کا ہیومن رائٹس سیل ہے، ہم ایک ڈیلیگیشن لے کر ان کے پاس گئے کہ بھائی چیف جسٹس صاحب کے پاس، کیونکہ ڈائریکٹ اس طرح کے کیس چیف جسٹس ڈیل نہیں کرتے، وہ ہیومن رائٹس سیل انہیں ریفر کرتا ہے اور پھر وہ اس پر سو موٹو کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ ہمارا یہ لیٹر لیں اور چیف جسٹس صاحب کو بتائیں اور ہمارا کنسرن بتائیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ کی عدالت سے ہمیں امید ہے کہ ہم قاتلوں تک پہنچ سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ، کیونکہ ہمارا طریقہ پروسیجر ایسا ہے کہ ہم بائی ہینڈ کوئی درخواست انٹرٹین نہیں کرتے، آپ ہمیں بھیجیں بائی ڈاک. پھر ہم نے وہ پروسیس کیا اور سو موٹو ہوا. اب اس وقت سے لے کر اب تک ہم تاریخوں پہ بھی جاتے رہے، لیکن تاریخوں پہ تاریخیں انہیں اندازہ ہی نہیں تھا یہ کیس کتنا سینسٹیو ہے. اس دوران جب اس کو پولیٹیسائز کرنے والے کوئی اپنے ہو سکتا ہے نیک مقصد کے لیے کرتے ہوں، وہ بھی سمجھتے ہو کہ شاید یہ راستہ ہے قاتلوں تک پہنچنے کا، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے. ہم نے آپس میں میٹنگ کی، جو سینئر دوست تھے انہوں نے کہا یہ دیکھیں آپ کی انویسٹیگیشن کہاں سے شروع ہونی ہے، کہ وہ پہلا شخص کون تھا جس نے کینیا سے فون کر کے بتایا کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ پہلا شخص کینیا میں کون تھا جس نے ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کی تصویر کھینچی اور وہ بھیجی کہ بھائی یہ ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی ہے. یقینی طور پر یہ کوئی بڑا سوال نہیں تھا. مختلف پولیس ہے، انہوں نے کہا جی واقعی اگر، اور تیسرا وہ بندہ جو اس کے ساتھ بیٹھ کے سفر کر رہا تھا، کہ اگر آپ نے قاتل جتنے بھی بااثر ہیں ان تک پہنچنا ہے تو ان کا سرا یہاں سے شروع ہوگا اور آگے بڑھے گا. بہرحال ہم اپنی کوشش کرتے رہے، بات چیت ہوتی رہی. پھر یہ تھا کہ جس طرح آج خاموشی ہے، جذباتی فضا گزر جاتی ہے، ہم کیونکہ تنظیموں کے طور پر دیکھتے ہیں. پھر ہم نے 3 مئی جو انٹرنیشنل پریس فریڈم ڈے ہے، ہم نے آپس میں میٹنگ کی کہ بھائی کیا کریں. کب ارشد کا تو نام بھی نہیں آ رہا، تو دوبارہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ارشد شریف کے کیس کو کسی طرح
इंटरनेशनल करने के लिए PFUJ ने वो 3 मई का नाम अरशद शरीफ शहीद के नाम से मशहूर किया, ताकि पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम हो, मुजाहरे हों, जलसे जुलूस हों, और दोबारा हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो जाए कि अरशद शरीफ का केस इस तरह फाइलों में या मट्टी में दबने वाला नहीं है। ये उसके पीछे स्पीड थी। जब मीटिंग हुई तो हमने कहा कि अब बुलाना किस किस को है। सब दोस्त बैठे कि देखें, हर इंसान की ज़िंदगी में उसके किसी के साथ दोस्ती होती है, किसी के साथ इख्तलाफ होता है। तो अब अरशद की शहादत को क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो हमें एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि पता चले कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी में खा अरशद शरीफ की ज़िंदगी में किसी को उससे इख्तलाफ भी था, आज उसकी भी ये ख्वाहिश है कि अरशद शरीफ के कातिल जो है कैफरे के दांत तक पहुँचे। मेरी बात रात भी हुई जवेरिया से। हमने उसी तरह यहाँ एक सेमिनार रखा, और ख़ास तौर पर वो दोस्त जिनका के बारे में ये गुमान था कि अरशद शरीफ के साथ उनके कुछ दोस्ताना मरासम नहीं थे, उनको स्पेशली बुलाया फ़ोन करके कि यार आप आएँ, हमारे प्लेटफॉर्म पर बैठे, और हम पूरे क्रॉस द बोर्ड पूरी कम्युनिटी की जानब से इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तान की सियासतदानों को, अदालतों को, इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंचने के हवाले से पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी में कोई इख्तलाफ नहीं। कल को किसी को उससे इख्तलाफ था भी, आज वो भी उसके कातलों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, वही जो मैंने बात की कि हमारे वो दोस्त, शायद उन्होंने इसमें बेहतरी समझी हो, उन्होंने इसकी स्पिरिट को ना समझा हो, उन्होंने इस तरह का खेल खेला नेशनल प्रेस क्लब के उस प्रोग्राम के अंदर कि वो प्रोग्राम नीचे रह गया। उस प्रोग्राम में होने वाली हुल्लड़बाजी को उन्होंने अपने ही यूट्यूब के जरिए कि ये मैसेज नहीं दिया कि ये अरशद शरीफ के शहीद के कातलों की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान का सारा मीडिया मुतहद होकर बैठ गया है, ये मैसेज उन्होंने नहीं दिया, बल्कि अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए ये मैसेज दिया कि वो तंजीम, वो जो प्रोग्राम था वो हल्लड़बाजी का शिकार हो गया। बहरहाल उससे हमारे दोस्त डिमोरलाइज भी हुए। हमने भी सोचा कि यार मसला ये है कि आप इतना बड़ा काम करते हैं, आप चैलेंज करते हैं पाकिस्तान के इदारों को, हुकूमतों को, एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, प्रोग्राम अरेंज करके बैठते हैं, और फिर उल्टा जो सो कॉल्ड अरशद फ्रेंड हैं वो इसको पिक्चर क्या पेंट कर रहे हैं। बहरहाल उसके बाद हमने भी सोचा कि भाई ठीक है, जो लोग समझते हैं कि हम ज़्यादा उसके दोस्त हैं, वो अब उनकी कॉल का इंतज़ार करते हैं कि वो किस दिन हमें कॉल देंगे कि आज हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा रहे हैं, किस दिन कॉल देते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, हम उनके पीछे चले जाएंगे, हमें कोई इसका किराया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम उनको देखते रहे, और करना किसी ने क्या था। फिर रात जब सही बात है कि जवेरिया की जब कॉल आई तो वो दिल दहला देने वाली कॉल थी, और 12-1 बजे का मेरा हाल टाइम होगा। और उसके बाद फिर मैंने RIJ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ फौरी तौर पे व्हाट्सएप हमने कॉल की कि भाई अब ये टाइम कम है, कॉल कब दें, आज की दें, कल की दें। तो इनका ये कहना था क्योंकि कल फैसला छपा है पाकिस्तान के अखबारात में, आज रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी है। अगर आज रद्द-ए-अमल नहीं देंगे तो फिर ये बात और जो है फाइलों के नीचे और धूल के नीचे दब जाएगी। इसलिए आज आप इजलास रख लें, फौरी तौर पर अपना रद्द-ए-अमल दें, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या कॉल देनी है। तो इसलिए अजीज़ दोस्तों, अब मैंने पहले दिन कहा था कि अरशद शरीफ का कत्ल एक फ़र्द का नहीं, पाकिस्तान की सहाफ़त का कत्ल है, और हम सब के लिए टेस्ट केस भी है। तो आज अगर हम अरशद के कातलों तक नहीं पहुंचते तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में कोई जर्नलिस्ट महफूज नहीं रहेगा। जो मैसेज अरशद को शहीद करके दिया गया है, फिर वो समझें कि उसको वो इम्प्लीमेंट हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला
آپ کے شکریہ کے بعد ہم بیٹھیں گے اور اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے کہ ہم نے پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں، عدالتوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، حکومت کے ساتھ کیا کرنا ہے، اداروں کے ساتھ کیا ڈیل کرنا ہے، اور پاکستان سے باہر اس کیس کو کس طرح لے کر آگے بڑھنا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پی ایف جے جو بھی کال دے گی آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کا شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا اب لوگ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے، میں پروٹیسٹ میں باہر دعا شرکت کر لے گا کے میں واپس آؤں گی۔ سب کو ملے ہوئے ہے کہ کوئی بھی سٹیزن ہو، کسی بھی ملک کا سٹیزن ہو، تو وہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارا جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چلے گئے 16 ماہ گزار کے اور اس سے پہلے والے بھی، اور اب موجودہ بھی